بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ لوگوں تک آواز اور سلائیڈز صحیح پہنچ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سر. الحمدللہ. اچھا جی، ہمارے فیلوز آ چکے ہیں، 38 ہیں. تھوڑی دیر ویٹ کر لیں تاکہ 50 سے تو اوپر ہی ہوتے ہیں لوگ، کچھ لوگ اور جو شامل ہو رہے ہیں وہ آ جائیں. ہم شروع کرتے ہیں ود ان 5 منٹس. 6:05 ہو رہے ہیں تو 6:10 پہ شروع کر لیں. جی سر، بس ہم لوگ بھی کمپیوٹر آن کر لیں اپنا. جزاک اللہ. جی السلام علیکم سر. سر 5 منٹ کی ریسٹ کے لیے چلے گئے ہیں جی ابھی فی الحال. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. سر میں 2 کوشچن چھوٹے چھوٹے پوچھ لوں مین وائل. جی سر پوچھیے. سر ایک تو آپ نے العقاب بھی کا بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب تھا عذاب دینے والا. اب نہیں، جو عذاب دینے والا ہے کانسیپٹ کو سوری عقاب مصدر ہے اور اس کا مصدر عذاب ہے. جی ہاں، لیکن میرا خیال ہے آپ نے بولنے میں شاید عذاب دینے والا کہہ دیا تھا تو میں نے وہ نہیں، لکھا تھا. چلے ٹھیک وہ کہا نا شدید العقاب ہوگا یا کچھ اس طریقے سے، تو اس میں ہو کہا گیا تھا جی. اب سمجھ آ گئی ہے کیونکہ وہ جی تو معاقبن بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو عذاب دینے والا. جی وہ معاقب ایسے ہی بنتا ہے عذاب. جی ایسے ہی ہے، اچھا بالکل جی. صحیح. دوسرا ہے جی تزبدو. یہ بھی اس کا جی مصدر جو ہے نا وہ تزوید لکھا ہوا ہے اپلیکیشن ایپ میں وہ غلطی ہے، یہ تدبرو. بات ہوئی. جی سر، تزود بنے گا، تزود. تزود بنے گا نا جی. تزودن. جی تزود بنے گا، تزودن. وہ ایپ میں مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر دیا گیا. انشاءاللہ اگلی جو ریلیز آنے والی ہے اس مہینے کے اینڈ پہ، اس پہ وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا جی، کل میں وہ دیکھ رہا تھا. اچھا جی، تیسری بات چھوٹی سی ایک اور ہے. الحج اشہر معلوماتن. جی حج کے مہینے معلوم ہیں. یہ جی تو مہینہ ہوا نا جی. اشہرو تو یا تو شہورن ہوتا تو نہیں یہ تو شہر، مہینے کی بات ہو رہی. نہیں شہرن ایک مہینہ ہے اور اشہر جو ہے وہ اس کی جمع ہے شہر کی. شہر ایک مہینہ جو ہے وہ شہر ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے اشہر. شہور بھی آتی ہے اور اشہر بھی آتی ہے. اچھا جی، شہرن کی جمع ہے، اشہر بھی ہے اور شہورن بھی ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر، بہت جی شکریہ. ویلکم سر. جزاک جی اللہ. سسٹر. جی سر، میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. آج جو پڑھ رہی تھی میں آیت چیپٹر 29 ہے نا، تو اس میں جو تھا نا یسرا اور اسرا، تو اسرا کو نا ڈکشنری میں بھی کروما باپ سے نہیں دیا ہوا. اسرا کو آپ نے کروما باپ سے بتایا تھا نا، تو اس میں نہیں دیا ہوا، ڈکشنری میں بھی نہیں ہے. نہیں دیا گیا. ہاں، ایپ میں بھی نہیں ہے. اچھا چلیں، اگر وہ یہ چیز دیکھ لیجیے گا کیونکہ امتحان میں ڈکشنری جو ہے اس کو چیک کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، ہاں، تھینک یو، جزاکم تھینک اللہ. یو. جی سسٹر عظما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر السلام ریکارڈنگ آپ نے ابھی آن کی ہوئی ہے؟ اگر ابھی ہماری کلاس نہیں شروع ہو رہی تو ریکارڈنگ بند کر دیں، کیونکہ میرا جو کوشچن ریلیٹڈ نہیں ہے کسی بھی اس سے، بس ایک جنرل ساتھ آ چکے ہیں. تو آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے آگے.
اور اس میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے الفاظ آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو تلاوت سنتے ہیں اور سنتے ہوئے پوری توجہ رکھیں, فوکس رکھیں, غور کریں کہ کتنے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں اور کتنوں کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاوت کی آواز آئی ہے؟ جی سر. جی سر. سر آ رہی. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق اللہ العظیم. لیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کچھ گناہ, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم تلاش کرو تمہارے رب کی جانب سے کوئی فضل. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پس جب تم نکلو عرفات سے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو تم یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور ایسا ہی یاد کرو جیسا کہ تمہیں بتلایا گیا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور بے شک تم سب تھے اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ, پھر تم چلو وہاں سے جہاں سے باقی لوگ چلتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ سے مغفرت مانگو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, پس جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پس تم اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, تمہارے اپنے آبا کا ذکر کرنے کی طرح. او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ ذکر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, بس لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دے دنیا میں سے, وہ آخرت نہیں مانگتے. تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سے کچھ بھی حصہ. یہ ترجمہ تھا. اس میں الفاظ اگر دیکھیں تو نئے الفاظ جو مجھے لگ رہے ہیں, جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے یا کم استعمال ہوئے ہیں, ان میں سے ہے افضتم, مشعر, اور افیدو, افادا, یہ بار بار آیا ہے اسی طریقے سے. اور قضیتم تم کہہ سکتے ہیں. باقی سارے الفاظ تو جناحن آ چکا ہے ویسے پہلے, لیکن چلیں اس کو بھی ہم نئے لفظ کے طور پر لیتے ہیں. تو جناحن ایک نیا لفظ ہم لے لیں. افضتم, افیدو اور افادا, یہ تینوں ایک ہی ٹیبل سے آ رہے ہیں, دوسرا ہو گیا. اور قضیتم تیسرا ہو گیا, اور مشعر چوتھا. اب اس پوری سلائیڈ میں 4 الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیٹیولی نئے نظر آ رہے ہیں. باقی سارے الفاظ تو پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی اور ایسا لفظ ہے جس کو میں مس کر رہا ہوں. کسی کو لگ رہا ہو کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو مشکل ہو سکتا ہے, اگرچہ وہ آ چکا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے نہ خلاقن جو ہے اس کا مطلب حصہ ہی ہے, لیکن یہ ہم نے پہلے پڑھا. خلاق کو بھی لے لیتے ہیں. چلیں جی, 5 ہو گئے, 6 ہو جائیں گے. تو پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. لیسا کو ہم جانتے ہیں, لیسا نفی کے لیے آتا ہے, اور یہ کس کے لیے, کس طرح کے الفاظ میں سے ہے؟
جیسے کانا ہوتا ہے کانا کی طرح، کانا کا ایک اسم اور کانا کی خبر ہوتی ہے، ایسے ہی لیسا بھی کانا کی طرح ایک اسم اور ایک خبر کے ساتھ آتا ہے، اور لیسا کا ترجمہ کیا جاتا ہے نفی کے ساتھ۔ لیسا ہے بیسیکلی فیل، جیسے کانا فیل ہے لیکن اس کے ساتھ فائل نہیں آتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر آتی ہے، ایسے ہی لیسا بھی ہے تو فیل لیکن اس کے ساتھ اسم اور خبر آتے ہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں پہلے سے، جو نہیں جانتے تھے انہوں نے ابھی جان لی، ٹھیک ہے۔ جناح، جناح کا ترجمہ آپ اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں، جناح کا ترجمہ ہے گناہ، جناح کا ترجمہ گناہ، حرج، گناہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عذر یا کسی قسم کا کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی تم پر، تو جناح کا ترجمہ عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ تو جناح یجنح، جناح یجنح، اس سے سرکشی کی یا وہ مائل ہوا۔ تو گناہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اطاعت سے نافرمانی کی طرف انسان کا جھکاؤ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اس معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ تو جناح یجنح کون سا پیٹرن بنتا ہے؟ فتح، سمپل ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات تو نہیں؟ کوئکلی آنسرز کرتے جائیں گے تو ہم تیزی سے چلتے جائیں گے۔ جناح علیکم ان تبتغوا، اچھا چلیں جو پہلے آ چکے ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے، جو بالکل نئے نظر آ رہے ہیں، افضتم، یہ ہے افضتم، افاض یفیض، افاض اقام یقیم کی طرح، افاض یفیض اقام یقیم کی طرح، اور افاضہ اس کا مصدر آتا ہے، اور اس سے مصدر ثلاثی مجرد والے ٹیبل سے آتا ہے، یہ فاض یفیض، فاض یفیض کا معنی ہوتا ہے وہ بہا، بہنا۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ جو فلڈ آتا ہے سیلاب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیضان، فیضان ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے فیضان، فیضان جو ہے وہ سیلاب کو کہا جاتا ہے۔ تو سیلاب میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ بہتا چلا جاتا ہے، اس میں بہاؤ ہوتا ہے پانی کا بہت زیادہ، اس لیے اس کو فیضان کہا جاتا ہے۔ تو فاضا یفیض وہ بہا، اور افاضا یفیض وہ لوٹا۔ لیکن یہاں افاضا کے اندر ایک لوٹنے کے معنی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ اکیلا لوٹا، بلکہ ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا اکٹھ ہے، ایک بڑا ہجوم جیسے لوٹتا ہے، تو اس لوٹنے کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے افاضا۔ یہاں پر بھی بات اسی طرح سے آ رہی ہے کہ عرفات سے تم لوگ لوٹو، تو عرفات سے حج کی بات ہو رہی ہے، تو حج میں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے جو ایک جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، تو گویا وہ ایک فیضان اور سیلاب کسی صورت میں واپس آ رہے ہیں۔ مشعر، مشعر جو ہے یہ شعر یشعر، شعر یشعر سے اس کا ٹیبل بنتا ہے، اور شعر یشعر کے معنی جو ہے وہ شعر کہنا بھی ہے، باشعور ہونا بھی ہے، اور بالوں کو جو ہے وہ کھینچنا یا بالوں کو باندھنا، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شعر بالوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مشعر استعمال ہوا ہے یہ شعور والے معنی سے استعمال ہوا ہے، شعور، شعور، مشعر صیغہ کون سا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مشعرن، شعر یشعر سے مشعرن کون سا صیغہ بنتا ہے بتائیے؟ اسم مکان، مفعل، سر مکان اسم مکان، مفعل، مفعل کے وزن پر اسم مکان۔ تو شعر کا معنی ہے وہ باشعور ہوا کہ اس نے شعور حاصل کیا، تو مشعر کا معنی پھر کیا ہوگا؟ شعور کی جگہ، شعور حاصل کرنے کی جگہ۔ تو مشعر الحرام یعنی مقدس جگہ، محترم جگہ شعور حاصل کرنے کی، اس سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ،
یہاں مزدلفہ کی بات ہوگی ہے، عرفات سے منا کی طرف جائیں، عرفات کے دونوں کنارے چھوڑ دیں تو مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی حد مازمان سے محصر تک ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ سارا علاقہ مزدلفہ کہلاتا ہے، اور خود مازمان اور وادی محصر مشعر الحرام میں شامل نہیں ہے، اور حاجی یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ خیر یہ اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہاں مراد ہے مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاؤ تو پھر مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ سارے الفاظ گزرے ہوئے ہیں۔ افیضوا پھر سے اسی طرح، افضتم جو ہے یہ ماضی تھا، اور افیضوا کون سا صیغہ ہے؟ امر جمع امر جمع ہے، پھر امر جمع افیضوا، جیسے ہم نے پڑھا تھا اقم اقیمو، ایسے ہی افض افیضوا، اور من جمع حیث افاض الناس، افاض یہ فعل ماضی ہے، اسی سے افاض الناس اس کا فاعل آ رہا ہے، اور قضیتم یہ ہے قضا یقضی، یس سر ہدا یہدی جیسے قضا یہدی کی طرح، قضا یقضی کی طرح اس نے فیصلہ کیا، اس نے بیان کیا، اس نے ادا کیا۔ ادا کر دینا اس معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، جب تم ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، تو قضا یقضی ہدا یہدی کی طرح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ صیغہ بن رہا ہے فعل ماضی جمع مذکر مخاطب۔ جی سسٹر حفصہ۔ سر یہ میں نے پوچھنا تھا، جو ہم سمجھے یہ ٹیبلز کر رہے ہیں، اس کا ماضی کا ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت ہے یا بس جو گیون ہے اسی کو ہم یاد رکھ لیں، صرف ریلیٹ کرنے کے لیے ماضی کا ترجمہ ذہن میں رکھیں؟ ریلیٹ دیکھیں، آسان یہ ہے کہ آپ ماضی کا ترجمے سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ٹھیک ہے ہے، آسانی سے کہ وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ ہاں ہاں ماضی صحیح کا صحیح، ترجمہ ویسے عام طور پر آپ ڈکشنریز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تقریباً ہر جگہ پر یہی نظر آئے گا کہ صرف مصدر کا ترجمہ دیا جاتا ہے، لیکن ماضی کا یس ترجمہ ہم دیکھیں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، کس فن سے تو ہم ترجمہ ماضی کا شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں ماضی کا ترجمہ جو ہے وہ ہم بیس لیتے ہیں، بنیاد لیتے ہیں، تو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم، آپ نے دیکھا ہوگا ایپ میں بھی جو ہے وہ ماضی والا معنی دیا گیا ہے، یس، ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے آسان ہے کہ آپ لوگ ماضی کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ شعرا، اچھا جی، یہ بات ہو رہی تھی کس کی؟ جی قضیتم کی۔ قضا یقضی ہدا یہدی سے ہے، اور اس کے بعد مناسک کو بھی دیکھ لیں۔ نسکا ینسکو، نصرہ سے وہ عبادت گزار ہوا، اس نے طریقے سے عبادت کی، وہ گھر میں آیا، تو منسک جو ہے وہ اس کی جمع ہے، منسک واحد ہے اور اس کی جمع مناسک، عبادت کے طریقے، ارکان، قاعدے۔ اور ویسے نسک جو ہے وہ خاص طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ پچھلی دفعہ جو پڑھی تھی آیات، اس میں نسک کس کو کہا گیا تھا؟ قربانی کو کہا گیا تھا، قربانی کو سب قربانی کو نسک کہا گیا تھا۔ تو ویسے نسک ہر قربانی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن حج کے اس میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ وہ خاص قربانی جو حج کے دنوں میں کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، خلاق کہتے ہیں حصے کو، فضیلت، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں سے میرا حصہ کیا ہے، تو خلاق جو ہے وہ حصے اور فضیلت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا جو فعل ہم دیکھیں تو خلق یخلق بن سکتا ہے، لیکن یہ لفظ اس فعل کے اس معنی میں، حصے والے معنی میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا، خلاق ہی استعمال ہوا ہے حصے کے طور پر۔ آسان ہو گیا، ہم اس ٹیبل پر نہیں جاتے۔ تو یہ تو تھے نئے لفظ، باقی اب جو پہلے سے آ چکے ہیں کئی دفعہ، تو ان میں سے ہے تبتغوا، تو یہ کون سے پیٹرن پر ہوگا؟ ابتغاء یبتغی، اہتدا اہتدا یہتدی، یہتدی، یبتغی اہتدا یہتدی کی طرح۔ با، غین اور یا مادے کے حروف ہیں، اور ابتغاء یبتغی کا معنی
इब्तगा उसने चाहा, उसने तलाश किया, उसने चाहा या उसने तलाश किया। इब्तिगा चाहना, तलाश करना, ढूंढना। और फضलन, ये तब्तगु फضलन, फضलन, फضला, फदिला, फदिला यफदलु, वो साहिब फजल हुआ, फजीलत वाला हुआ। तो ये फेले लाजिम वाला तर्जुमा है। और फضल से मुराद यहाँ पर जो है वो तिजारत के जरिए से रिज्क या रोजी हासिल करना। तो यहाँ एक्चुअली बात हो रही है कि हज के दौरान अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ये अलाउड है, यानी इसकी कोई ममानियत नहीं है, तिजारत करना मना नहीं है। हज के दिनों में आप हज के लिए गए हुए हैं और वहां पर आप कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं तो ये कोई ममनू नहीं है। इदा अफदतुम मिन अरफातिन, बस जब तुम निकलो अरफात से, अफदतुम हो चुका है। फज़कुरुल्लाह, ज़करा यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु, नसरा यंसुरु का पैटर्न है, वाज़ेह है, कोई मुश्किल तो नहीं। नो सर। और हराम, इस पर पिछले लेसन में भी बात हो चुकी है। हरमा यहरिमु से जो है वो ये हराम, हुरुमुन इसकी जमा है, ममनू या हुर्मत वाला। वज़कुरूहु फिर से आया, कमा हदाकुम, हदा यहदी वाला है, हदा यहदी, हदा कुम उसने हिदायत दी तुम्हें। व इन कुंतुम, ये इन कौन सा आ रहा है यहाँ पे? शर्तिया। शर्तिया तो ये नहीं हो सकता ना, तर्जुमा मैंने किया था, और तुम बेशक थे इससे पहले। इस तरह का इन पहले गुजर चुका है। ये इन्ना ही है। नहीं जी, ये इन्ना ही मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला, खफीफ किया गया है। ये पहले कहाँ गुजरा है? व इन कानत लकबीरतन, वहां गुजरा था। व इन कानत यस सर। लकबीरतन, और उसके अलावा एक और जगह पर भी गुजरा है कुछ आयात पहले मेरे ख्याल से। तो ये बाज़ औक़ात होता है इन, जब सूरत का था ना कि ऐसे चैलेंज दिया गया था सूरत लेके आओ, तो वहां भी था कि अगर तुम शक में हो तो, वहां भी था। नहीं वो वाला वो और है, वो इन जो है वो शर्त वाला ही है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन, वहाँ शर्त वाला ही है। इसकी पहचान क्या है कि इसके बाद आगे ये जो लाम आ रहा है ना, लमिन अद्दॉलीन, ये जो लाम आ रहा है ये बता रहा है कि ये इन्ना है, असल में ये लाम ताकीद वाला है, तुम यकीनन गुमराहों में से थे। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, अगर देखें ना शर्त वाला तर्जुमा करें, जो के वाला होता है वो एक का मतलब के भी होता है ना जी, वो अन होता है, अन, वो अन होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, वो अन होता है। ठीक है। अच्छा देखें, इसको शर्त वाला तर्जुमा अगर करते हैं तो क्या तर्जुमा होगा? व इन कुंतुम, और अगर तुम सब हो, मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिन अद्दॉलीन यकीनन गुमराहों में से, तो ये तर्जुमा बनता ही नहीं है जी, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट को देखें तो शर्त वाला तर्जुमा अगर करेंगे तो ये तर्जुमा यहाँ फिट इन नहीं बैठता। तर्जुमा यही सही बैठता है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो मशर हराम के पास, जैसा तुम्हें बताया गया है, और इससे पहले तो तुम यकीनन गुमराहों में से थे, यानी वो इससे पहले जो जिक्र का तरीका इख्तियार करते थे उसकी तरफ गोया इशारा किया जा रहा है कि अब तुम्हें तरीका बतला दिया गया, उसी के मुताबिक तुम जो है वो जिक्र करो। उसके अलावा जो पहले तुमने अपने तौर पर तरीके बना रखे हैं वो तो गुमराही वाले तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ताकीद का तर्जुमा आएगा इसमें फिर, ताकीद वाला जी। और बेशक तुम सब थे मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिन अद्दॉलीन यकीनन गुमराहों में से। अद्दॉलीन जो है इसको तो हम किसी वन से देखते आ रहे हैं। अद्दॉलीन किसकी जमा है? फाइल के अद्दॉली किसकी जमा है? ये ज़ालुन की जमा है, ज़ालुन की जमा है। और दौलुन की जमा दौलीन कैसे हो सकती है? तारीख कंसंट्रेट कीजिए। ये उसकी नज़र के
ہاں تو جب نسب کی ہے تو ہم اس کا واحد بھی نسب والا ہی بولیں. اسی سے ہماری یہ پریکٹس جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی. اگر ہم یہ کرتے رہیں کہ ضالن بول کے کہیں کہ اس کی جمع ضالین ہے تو ہم کنفیوز رہیں گے. تو اب ضالین ہے تو اس کا واحد ضالن تو ہو ہی نہیں سکتا. ضالن اب ضالہ الف لام کے ساتھ ہے تو اب ضالہ ہو سکتا ہے یا اب ضالی ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی فارم میں آ رہا ہے. اب ضالین نصب ہے یا جر ہے؟ طارق صاحب یہ جر ہے جی. جر ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اب ضالین کا واحد کیا ہوگا طارق صاحب؟ تالین. نہیں تنوین کیوں ہوگا؟ تنوین کیوں ہے؟ جب ال کے ساتھ آ رہا ہے اب ضالینا تو پھر واحد بھی ال کے ساتھ ہوگا نا. اب ضالی. جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا بالکل. ہم جو لفظ لکھا ہوا ہے ایز اٹ از اسی لفظ کو لے کر اس کا واحد بنائیں یا اس کی جمع بنائیں تب یہ ہمارا جو ہے نا چیز مضبوط ہوگی. بالکل. اگر ہم اس میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ ہے ہم اس کا واحد بغیر الف لام کے لیں تو بھی ہم کنفیوز ہوں گے, اور اگر وہ نصب کی حالت میں ہے ہم اس کا واحد رفع کی حالت میں بنائیں تو بھی کنفیوز ہوں گے. تو جس طریقے سے یہ لفظ موجود ہے ہمارے سامنے ہم اسی کو لے کر اسی کا واحد یا جمع بنائیں گے تو ہمارا یہ جو چین ہے یہ پورا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس کی کوشش کیجئے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. استغفر سے فعل امر. ان اللہ غفور الرحیم. غفور جو ہے یہ فعول کے وزن پر مبالغہ اور رحیم بھی جو ہے وہ مبالغہ ہے, لیکن یہاں چونکہ دونوں الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبالغہ پلس صفت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سے آیا جی دونوں کو تو صفت نہیں کہیں گے نا, دوسرے سوری صرف رحیم کو صفت کہیں گے نا. جی رحیم کو کہیں گے کہ یہ صفت پلس مبالغہ ہے. غفور تو صرف مبالغہ ہوگا کیونکہ وہ بات کے دو صفت پلس مبالغہ یہ صرف فعیل والے پیٹرن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے کے الفاظ تو جو ہے وہ سارے مناسب کو ہم دیکھ چکے ہیں. اذکروا دوبارہ آیا, ذکر اسی کا مصدر آیا ہے, اور اشدہ شدہ یا شدو سے اشدہ کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ اسم التفضیل بن رہا ہے اشدہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے. چلیں یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں, اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو 6:50 ہو رہے ہیں. 7:20 پہ واپس آئیں گے اور 7:20 پر واپس آئیں گے, اور یہیں سے آگے ہم جو لفظ رہ گئے ہیں 2-3 ان کو بھی دیکھ لیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کا نحو کے مطابق انالیسس سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ 7:20 پر واپس آئیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. سر جی سر یہ جو آپ نے ان کا بتایا تھا, ان تخفیف جو کیا ہوا تھا, یہ کنتم کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے آگے لام جو آتا ہے مضارع لام کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان جو ہے وہ مخفف ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. 7:20 انشاءاللہ واپس آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے ہیں جی آپ لوگ, ویلکم بیک. الحمدللہ. اچھا جی, بریک پر جانے سے پہلے ہم اشدہ پر تھے اور ہم اس کے بارے میں بات کر چکے تھے کہ یہ اسم التفضیل ہے, اور اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ شدہ یشد, ظن یظن کی طرح شدہ یشد. اور اس کا اسم الفاعل جو ہے وہ شادن ظانن کی طرح نہیں بنے گا, بلکہ اسم فاعل کی جگہ پر اس میں صفت استعمال ہوگا شدید. ٹھیک ہے جی. اور فمن الناس من یقول قال یقول ایزی ہے. ربنا آتنا,
آتی اور نا ہے یہ آتا یؤتی آتی، یہ پورا ٹیبل ہم کر کے آئے ہیں QC3 میں. آتا یؤتی آتی، اور آتا کا معنی تو دے، وہ آتا اس نے دیا، تو آتی تو دے نہ ہمیں. پھر دنیا، دنیا کے بارے میں اگر میں پوچھوں کہ دنیا کون سا صیغہ ہے تو کون سا صیغہ بنے گا؟ یہ QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں جی. دانا یودن صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ ہے دنیا، یہ اس میں یہ جو تفضیل ہے ادنا یہ. سے اس میں تفصیل ہاں جی مؤنث جیسے ادنا ادنا مذکر ہے اور اس کی مؤنث دنیا کے دنیا. مؤنث مؤنث ہے جی. ادنا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے دنیا. اور اس کا ٹیبل کیسے بنایا تھا ہم نے؟ دانا یدنو اور دنا دن دنا یدنو، دنو، ہاں دنا یدنو، دنا یدنو، دانا یدنو نہیں، دنا یدنو. دنا یدنو ادنو اور دانن مجنون اور دلون. دونوں دعا کی طرح دعا کی طرح. اچھا یہ دونوں طرح سے آتا ہے، اس کو دونوں نصرہ طریقے سے بنایا گیا ہے. دنا یدنو جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے، اور ایک اور بھی بنتا ہے، وہ بنتا ہے سمیع سے، خشیہ کی طرح. دنیا یدنا، سمیہ سے دنیا دنا یدنو، اور اس کا مصدر ہوگا دنون، دنون، اس کا معنی قریب ہوا. اور دنیا یدنا، اور اس کا مصدر ہوگا دنیون، دنیا اور اس کا معنی ہے ذلیل ہوا. دونوں معنوں سے لیا جا سکتا ہے دنیا کو. دنا یدنو سے اگر لیں تو دنیا، دنیا کا معنی کیا ہوگا پھر؟ زیادہ قریب. قریب ہوا، اچھا ہوا. اور سے پھر اچھا وہ ہوا، دانیہ نام جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ قریب والے معنی دنا یدنو سے اگر لیں تو وہ دانیہ ٹھیک ہے نا، جی اور دنیا یدنا والے سے ہو تو پھر وہ نام ٹھیک نہیں ہے. اور اگر دنیا یدنا سے لیں تو اس سے بھی دنیا آ سکتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ زیادہ ذلیل. دنیا زیادہ سے اچھا. دنیا لیکن یدنا کا معنی ہے نا ذلیل ہونا. لیکن یہاں تو یہ آیا ہوا نا نصرہ سے. دونوں طرح ہے نا دنیا کے، یہی تو بتا رہا ہوں کہ دنیا کو دونوں طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے. صحیح ہے. دنیا جو لفظ ہے اس کو دونوں طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. بعض اسکالرز نے کہا کہ یہ دنا یدنو سے ہے دنیا، اور دوسرے بعض نے کہا کہ نہیں یہ دنیا یدنا سے ہے. تو فرق اور اس کو دونوں کو آپس میں کیسے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ دونوں کو درست کیسے مانا جائے؟ تو دنا یدنو سے اگر لیں تو دنیا یعنی زیادہ قریب. کس سے زیادہ قریب ہے؟ آخرت یا قیامت کے. یہ دنا یدنو نصرہ سے اگر ہو تو. اور اگر دنیا ہم لیں سمیع سے تو زیادہ ذلیل. تو وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کفار کو میں ایک گھونٹ پانی کا بھی پینے کے لیے نہ دیتا. تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک
یہ ذلیل ہے. تو دونوں معنوں میں اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ دونوں ہی معنوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے. قربت والا معنی لیں تو آخرت یا قیامت کے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا ہے. اور اگر دنیا والا ذلیل والا معنی لیں تو وہ ہمارے لیے ویسے سمجھنا وہ ہے کہ احادیث میں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے، متاع الدنیا قلیل یا حیات الدنیا لعب و لہو، یہ مختلف الفاظ سے دنیا کے کم حیثیت ہونے کو بیان کیا ہے. جی اشتیاق صاحب. سر اس میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہمیشہ مصدر کی فارم میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کنفیوژن رہتی ہے نا کہ یہ کون سا والا ہے، کیونکہ بیچ والے جو ہے نا جو وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں کیا، جو ہمیں یہ ہم دونوں پہ ویلڈ اس کو کرتے ہیں کہ یہ قریب والا ہے یا ذلت والی جگہ ہے. نہیں، فعل استعمال ہوتا ہے تو فعل تو جب استعمال ہوگا تو وہ میرے خیال سے دنا یا دنو سے فعل استعمال ہوا ہے قریب والا، لیکن دنیا یا دنا سے فعل قرآن میں میرا نہیں خیال استعمال ہوا ہے. تو دنیا کا جو لفظ ہے اس کو تو ہمیشہ اس میں تفضیل اسی معنی میں لیا گیا ہے، اور کیونکہ ترجمہ اس کا دنیا ہی کیا جاتا ہے، کہیں پر بھی کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہ زیادہ قریب ہے. دنیا کے ادنا بارے میں ایک قریب والا بات کیا ہے. دنیا کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ڈنجن ہے، مطلب قید خانہ ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ جنت ہے. جی، وہ حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. جی زاہد بھائی. السلام علیکم. جی اچھا، وعلیکم یہ السلام ورحمۃ اللہ. ایک چیز میں نے صرف کلیئر کروانی تھی. بیسیکلی جو ذلیل کا ورڈ ہے نا، وہ جو اردو ورسز عربک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اردو میں تو ہم ذلیل سارٹ آف ایک کسی کے لیے نفرت یا کسی کو گالی دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو عربک کا ذلیل ہے وہ تو حقیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 میرے ایسے ہی ہے، خیال میں حقیر یاد کے پڑتا ہے تو معنی. کوئی ایک آیت ہے جہاں پر صحابہ کرام کے حوالے سے بھی وہ استعمال کیا گیا تھا جب کوئی غزوہ کے جی اعلان اعزت علی المؤمنین، اعزت علی کیا اعزت اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، کچھ اس طرح کے آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ان کا معاملہ نرمی والا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کوئی بڑائی نہیں کرتے، لیکن جب کفار کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو اعزہ ہوتے ہیں، وہ سخت مزاج ہوتے ہیں. تو لیکن یہاں جب دنیا کے لیے وہ جو ذلہ یا ذلو کا معنی آتا ہے تو وہ حقارت اسی معنی میں، حقیر جو مطلب کمتر اور کم قیمت والا جو ذلیل ہے اسی مفہوم میں وہ اس لیا لیے جاتا بھی کہ بعض لوگ میں نے دیکھا جس طرح فتنہ کا ورڈ ہے وہ بھی ہم نارملی تو فتنہ آپ کو پتہ ہے نا کوچے ورڈ میں نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن پاک میں عربک میں فتنہ ہے وہ تو آزمائش ہے. آزمائش ہے. جی ذلیل ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی دنیا تو ہے ہی ذلیل، جی اس کو تو بس آپ چھوڑ دیں کسی ہاں، کام اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے یقیناً کہ ذلیل ہے، حقیر ہے، لیکن یہی تو آزمائش ہے کہ حقیر چیز کو بھی خوشنما بنا کر اللہ نے دکھایا. ہم پیچھے نہیں وہ آتی ہیں سورہ آل عمران کی آیات، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کو رغبت رہتی ہے کہ وہ مال اکٹھا کرے اور اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اور یہ ساری چیزیں ہوں. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی چیز کے اندر رہتے ہوئے ہی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اسی پر تو ہمیں جج کیا جائے گا کہ یہ جو خوشنما بنا کر دکھائی گئی چیزیں تھیں، جو اگرچہ بتا بھی دیا تھا کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں، تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو کس انداز سے جو ہے نا بیلنس رکھا گیا دونوں میں. تو دنیا کو جو ذلیل یا حقیر کہا گیا ہے تو وہ حقیر آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. ادروائز دنیا کی نعمتوں کو ظاہر ہے اللہ نے دنیا میں دی گئی چیزوں کو اپنی نعمتوں کے ساتھ بھی تو بیان کیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں ظاہر ہے انہیں دنیا میں ہی دی گئی ہیں بہت ساری، جہاں دنیا کی نعمتوں میں، ان نعمتوں میں صرف ایمان کی اور یہ چیزوں کی نعمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں آگے پھر اللہ نے من و سلوہ کا نزول اور جو ہے وہ سایہ ملنا، یہ ساری ظاہر ہے دنیا کے اندر فائدے دینے والی چیزیں تھیں، تو ان کو نعمت کہا ہے. تو جب ذلت کی بات آئے دنیا کی تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ
دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ حیثیت کو سامنے رکھیں کہ پرائیورٹی جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، دنیا جو ہے وہ اس سے نیچے درجے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی فما لہ فی الآخرۃ من خلاق. تو یہ الفاظ ہمارے سارے ہو گئے ہیں. اب آ جائیں جی ذرا مرفوع اسماء، منصوب اسماء، مجرور، مجزوم، منصوب وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں. تو جناح پہلا اسم ہے رفع والا. اب آپ لوگوں نے مائکس بند رکھنے ہیں اور ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. میں 1 بائی 1 نام لوں گا اور پھر ان سے باقی پوچھتا جاؤں گا جو بتانا چاہیں. اکٹھے مائکس آن نہیں کرنے آپ لوگوں نے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک سموتھلی چلتے رہیں. ایک رفع کی حالت میں اسم آ رہا ہے جناح، اور اس کے بعد الناس اور غفور رحیم. That's it. رفع والے تو یہی ہیں صرف. تو چلیے رفع والے اسما کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو سب سے پہلا ہاتھ ہے جی سسٹر اسما اینڈ سلمان. تو دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے؟ دونوں موجود ہیں سر. چلیں پہلا تو بتائیے جناح. سلمان صاحب آپ سے شروع کر لیں. سر یہ اسم لیسا ہو گیا. اسم لیسا، اور اس کے رفع کی وجہ ہو گئی لیسا. ٹھیک ہو گیا. تو رفع کی علامت کیا بتائیں گے؟ علامت تو یہ دمہ ہے، دمہ ظاہریہ. ضمہ الظاہرہ. ٹھیک ہو گیا. تو اسم لیسا اگر یہ ہے تو خبر لیسا کہاں ہے؟ سر یہ ان تبتغوا فضلا ہے کیا؟ یہ ہوگا علیکم تو نہیں ہو سکتا، یہ تو جار مجرور ہو گیا میرے خیال میں. ان علیکم ترجمہ کرے نا. لیسا علیکم جناح، نہیں ہے گناہ، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ تبتغوا تم. وہ تو اگلی بات ہوگی نا کہ کس بات میں گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا تو ایک الگ بات ہو رہی ہے. تو خبر یہاں پر علیکم جار مجرور ہی کو بنائیں گے. اچھا لیسا علیکم جناح، دیٹس اٹ. کیا پر بات پوری ہو گئی ہے؟ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. اب آگے وہ گناہ نہ ہونے کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے اور اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ان تبتغوا میں تفصیل بتائی جا رہی ہے. جی سسٹر اسما. اس کے بعد آیا من حیث افاض الناس. جی سر الناس جو ہے سر یہ فاعل ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ مرفوع ہے اور اس کی ضمہ تو ظاہرہ ہی ہے. ضمہ تو ظاہرہ. جزاکم اللہ. جی سسٹر نورین. ان اللہ غفور. سر یہ انا کی خبریں ہیں دونوں. انا کی دونوں خبریں ہیں اور رفع کی علامتیں دونوں کی دونوں ہیں ضمہ. اور ان کو ہم صفت کی جوڑی یا مرکب توصیفی نہیں بنا رہے. کیوں؟ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ دونوں صفات ہی ہیں. کیونکہ یہ دونوں ہی صفات ہیں. مرکب توصیفی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اسم میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کی کوئی صفت بتائی جا سکے، وہ خود سے صفت نہ ہو. ٹھیک ہے سر جی. یہ جناحوں کا کیا بتایا آپ نے؟ میں تھوڑا سا سمجھ نہیں پایا، دوبارہ بتائیں سر. لیسا کا اسم ہے سر. لیسا کا اسم ہے، اس لیے رفع کی حالت میں. اچھا لیسا کانا کی طرح ہے، تو کانا کا اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے، ایسے ہی لیسا کا اسم بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اچھا جی یہ تو رفع والے ہو گئے سارے. سر سوری میں نے سنا نہیں تھا. یہ غفور اور رحیم آپ نے یہی بتایا نا؟ خبر و انا ہے نا دونوں؟ خبر 1 خبر 2 دونوں خبر و ان ہے. بالکل جی جی صحیح. اچھا جی. اب اس میں آ رہا ہے جی فضلاً، نصب کی حالت میں ہے. اور من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وان کنتم من قبل لمن الضالین ثم افیضوا. یہ تو نصب والے تو بڑے آسان سے ہیں. مناسککم اذکروا اللہ ان اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اور ربنا، یہ ہو گیا سارا. سسٹر افسا آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. فضلاً کے بارے میں بتائیں. اعراب نصب ہے تو نصب کی وجہ اور علامت. سے یہ مفعول بھی ہی ہے اور تبتغوا کا، اور اس کا جو ہے علامت جو ہے فتح ہے. فتحہ. اور کیا؟ ٹھیک ہو گیا. فتح. ٹھیک ہے.
तो आगे उज़्कुरुल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह भी नसब की हालत में, ये भी बता दें तो बड़े आसान आसान से आ रहे हैं। तो ये भी मफूले भी ही है। ये भी बस मफऊल भी ही है। यस सर। अच्छा जी, तो उसके बाद आगे चले हम, तो ये हमें नजर आ रहा है वस्तगफिरुल्लाह, ये भी मफूल भी ही है। इन्नल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह क्या बन रहा है जी, इस्मु इन्ना, ठीक है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, मनासिका नस्ब की हालत में आ रहा है, तो इसके नस्ब की वजह हसन महमूद साहब आप बताना चाह रहे हैं, आपका माइक ऑन है। आज बाकी लोगों के हाथ नहीं आ रहे, क्या वजह है? मैं बता दूं, मनासिक हसन हसन मफूल साहिब शायद बोलना शुरू हुए हैं। अच्छा चलिए बताइए सिस्टर नसरीन। मफूल बिही है। मफूल बिही है, और उज़्कुरुल्लाह में फिर लफ्ज़ अल्लाह मफूल बिही है। आगे आप आया जी आबा, ये नसब की हालत में आ रहा है। हाथ किसका है जी? अच्छा सिस्टर नौरीन है जी। सिस्टर नौरीन बताइए आबा नसब की हालत में क्यों आ रहा है? वो की सर ये भी इसका बन रहा है, मफूले बिही बन रहा है उसको रू का। उसको रूका, समिया रशीद बताएं। जी बताइए। ये जिक्रन जो है मस्तर है, उसके लिए मफूल भी ही बन रहा है। जो आपने बताया था कि इसमिल फाइल, इसमिल मफूल और मस्तर बाज़ औक़ात इसमें फेल की तरह काम करते हैं। जी, ये जो उज़्कुरू का, इसको मफूल नहीं बना सकते, क्योंकि उज़्कुरू का मफूल अगर बनाएंगे तो फिर तो तर्जुमा ये होगा कि उज़्कुरुल्लाह, तुम याद करो अल्लाह को, और आबा को भी अगर इसी का मफूल बनाएं तो फिर तो माना ये होगा कि तुम अल्लाह को याद करो और अपने आबा को याद करो। जबकि यहाँ ये हम तर्जुमा नहीं कर रहे, हम तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने आबा को याद करते हो। तो जिक्र जो है ये मस्तर है और ये मुदाफ है, और कुम ज़मीर जो है वो लफ्ज़ों में मुदाफुन इलैही है, लेकिन ये अगर हम इसको देखें तो ये फाइल है। फाइल वाला जो है वो माना दे रही है। तो ये मफूले मुतलक बन रहा है इसलिए। नहीं, वो मफूल मुतलक की बात आगे आ रही है। ये जिक्रिकुम आबा, तुम्हारा जिक्र करना तुम्हारे आबा का, तुम्हारा अपने आबा को याद करना। तो जिक्री मस्तर है, कुम तुम्हारा, तुम्हारा जिक्र करना, ये उसके लिए मुदाफुन इलैही है जो फाइल का माना दे रहा है, तुम्हारा जिक्र करना। इसको अगर हम जिक्रिकुम को अगर बनाए हम, ज़कर तुम कर लेंगे अगर फाइल बना रहे हैं। नहीं ज़कर तुम नहीं करेंगे, अंतज़कुरू जाएंगे, तीनों जाएंगे, दोनों जाएंगे, ठीक है ना। काफ के बाद अन को छुपा हुआ मान लें, और काफ के बाद अन छुपा हुआ माने और जिक्र को फेले मुदारे बनाएं। देखें जैसे हम मस्तर मुअव्वल से सिंपल मस्तर बनाते थे तो क्या करते थे? तो वो मस्तर उसका लिख के तो आगे जो ज़मीर आ रही होती थी अन वो तसूमू में क्या किया था हमने? अन तसूमू में हमने मस्तर लिया सियाम, और तसूमू के अंदर जो वाव ज़मीर कुम को बता रही है वो सियामुकुम कर दिया था। तो ऐसे यहाँ पर है जिक्री और कुम, और इससे पहले हम लगाएं अन और जिक्री कुम, इसको हम ले लें पहले मुदारे तज़कुर, कुम है पहले ना, मुजारे क्यों लेंगे? अन के हम बाद तो फिर उसका मुदारे ही आता है। नहीं सर, उसका तो लेकिन जैसे ऊपर जैसे हमने बनाया था उसका मस्तर लेके फिर ज़मीर जोड़ी थी, उस तरह से नहीं होता इसमें का के बाद। इसके बाद अगला प्रोसेस नहीं, वो जो हम करते हैं कि मस्तर लेकर ज़मीर जी जोड़ते हैं, वो तो हम जी वो जी करते जी हैं पास मस्तर मुअव्वल है, हमने उसको मस्तर बनाना है। यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी मस्तर है, हम इसको मस्तर मुअव्वल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको अच्छा उल्टा कर रहे हैं इसको, अपोजिट हो रहा है उसका, ऊपर से चल रहा है, ठीक है। तो वो तसूमू फेले मुदारे था ना, अन के बाद तसूमूना फेले मुदारे था, तो हमने
हुक्म कर लिया। यहाँ जिक्रिकुम है तो जिक्रिकुम को सियामुकुम के साथ मिलाएं तो सियामुकुम से तसूमु था तो जिक्रिकुम से तज़कुरू बन जाएगा। अन तज़कुरू आबाअकुम, अब ये इसका बन गया मफूल बिही। अब समझ में आ रहा है? सर ये जो अब अगर एज इसको मस्दर ही सिर्फ लेके फिर हम उस्कुरू का नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल 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 बना सकते हैं, वहां पर यही हुआ है। क्योंकि जिक्रन तो फिर आगे तमयीज में आ जाएगा ना। जिक्रिकुम, इसको हम कहेंगे कि ये मस्दर है और मुदाफ है, और कुम जो है ये मुदाफुन इलैही है। मफहूम को अगर हम देखें, यानी इसका जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मफहूम के एतबार से ये जो कुम है ये फाइल वाला माना दे रहा है। ठीक है। कुम का क्या तर्जुमा करते हैं हम? तुम्हारा जिक्र करना। तो याद करना फेल है और करने वाले कौन है? तुम सब। याद करना एक काम है और उसको करने वाले हो तुम सब। अब किसको याद करते हो? आबा को याद करते हो। अपने आबा को, ठीक हो गया। मफूल इस मस्तर का मफूल बन जाएगा। ये वो हमने जो ग्रामर जी ग्रामर के लेसन जो पढ़ी थी कि बाज़ औक़ात इस्म फाइल, इस्म मफूल या मस्दर फेल की तरह काम करते हैं कि अपने बाद आने वाले अस्मा को कभी फाइल की सूरत में उसको रफा दे देते हैं और कभी फाइल जो है वो मुदाफ इलैही की सूरत में आ जाता है, लेकिन मफूल को नसब दे देते हैं। ये उसकी जो है यहाँ पर मिसाल सर है। हमने ना सिर्फ एग्जांपल फाइल का लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इस्मुल फाइल का मुझे लगता है लिखा हुआ है, इसलिए ये वाली कंफ्यूजन जो हो गई। तो सर वो अब ये मैं इसमें हम बताती हूँ, ऐड वहाँ कर पे लेते हैं। एग्जांपल जरा आईनी वाली वो जो सूरह कहफ की एक आयत थी, आप वो लेक्चर में थी कि वहाँ पे वो इसमें वो फाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सर अगर उसको हम खोल के लिखें और उसको कन्वर्ट करें तो उसको उसके करने की साथ जरूरत नहीं है ना। अच्छा उस वहां पर तो है ना बासिती कफ़ई ही है मेरे ख्याल से। वो इस्म फाइल नहीं है, वो इस्म फाइल है ना, मस्दर तो नहीं है ना। हाँ यही मैं कह रही ना, वो इस्मुल फाइल हम उस तरह से इस्म फाइल को ही सिर्फ समझ इस्म फाइल तो मस्दर भी आ सकता है इस तरह। बासितुन था बिल्कुल आ मेरे सकता ख्याल है। में, और हमने उस लेसन बासितुन था हमने मेरे ख्याल में। जी मेरे ख्याल में बासितुन था, अगर मुझे याद आ रहा है सही तो। अरे बासितुन होगा। अभी मुझे वो आयत वकल्बुहुम बासि, हाँ जी, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही, सॉरी ये था। अच्छा, वहां उस लेसन में मुझे अच्छे तरीके से याद है, उसको आप लोग अगर दोबारा से देख लें तो वहां हमने बात यही की थी कि मस्दर, इस्म फाइल और इस्म मफूल ये तीनों ही ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात ये फेल की तरह काम करते हैं। और आपने जो स्लाइड भेजी थी उसमें तीनों एग्जांपल मौजूद हैं। फेल की तरह काम करते हैं, जी बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही याद पड़ता है कि हमने ये तीनों बातें की थी। बहरहाल मिसालों में मेरा ख्याल है ज्यादा इस्म फाइल वाली मिसालें थी, तो हो सकता है आप लोगों को रह गया हो। बहरहाल ये जब जब मिसाल आती रहेगी हम इसको दोबारा से रिपीट करते रहेंगे। तो इन आयात में मेरे ख्याल में वो मस्तर की थी, उसमें लास्ट लाइन में एग्जांपल मस्तर की थी। अच्छा जी, चलें ठीक है। मस्दर की मिसाल भी थी और इस्म फाइल और इस्म मफूल की भी थी। सर इस तरह के मस्दर को कोई खास नाम देंगे या ये सिर्फ मस्दर ही कहेंगे? मस्दर ही कहेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर ये मस्दर फेल की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, जज़ाक बाज लोगों ने इस तरह के मसादिर, इस तरह का मस्दर या इस्म फाइल या इस्म मफूल को इसमें फेल की कैटेगरी में डाला है। वो लेसन भी अगर आप देखें ना, स्लाइड्स को भी चेक करें तो उसका टॉपिक यही दिया गया है कि इसमें फेल दो तरह का होता है। बाज़ औक़ात इसमें फेल इस्म मुश्तक़ होता है और बाज़ औक़ात इस्म फेल जो है वो मुश्तक़ नहीं होता बल्कि वो जामिद होता है या गैर मुश्तक़ होता है। तो इसमें फेल मुश्तक़ की मिसालों में यही मिसालें थी कि कहीं पर मस्दर बाद वाले किसी इस्म को रफ़ा या नसब दे रहा है, कहीं पर इसमें फाइल बाद वाले इस्म को नसब या जो है वो रफ़ा दे रहा है, और जो दूसरे हैं गैर मुश्तक़ा वो मखसूस अल्फाज हैं, जैसे हैहाता वगैरह,
وہ آگے آئیں گے اور غالباً 13ویں پارے میں آتا ہے ہیہاتا لما توعدون، تو وہ اسم ہوتے ہیں لیکن وہ فعل کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری سلائیڈ میں مجھے جو نظر آیا وہ دو چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی تھی، ایک تو یہی بات ذکرکم آباءکم، اور دوسری بات ہے جی ما لہ من خلاق کے بارے میں۔ اس پر ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں بات کرتے ہیں۔ سر تو ایک آباء جی سوری سر، ابھی جیسے آپ نے یہ بتایا کا ذکری میں جو ذکری ہے یہ مصدر ہے جو فعل کی طرح کام کرا، اور کم جو ہے اس میں فاعل ہے، اور اباؤکم مفعول بھی ہی ہے، اسے میں کچھ مس کر رہی ہوں؟ نہیں، آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس کو کہیں گے ذکری مصدر۔ اب اگر میں اس کو ویسے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ تو لکھا جاتا ہے یعمل عمل فعلہ۔ کیا معنی ہے یعمل عمل فعلہ؟ عمل کرتا وہ ہے عمل فعل کی کرتا طرح، ہے فعل کی طرح، کی طرح، فعل کی طرح یا اس کے فعل کی طرح؟ اس کے فعل کی طرح۔ اس کے فعل کی، یعنی یہ جو مصدر ہے یہ اس کا جو فعل ہے اس کے فعل کی طرح عمل کر رہا ہے۔ ذکرہ ہے یہ مصدر لیکن یہ اپنے فعل والا عمل کر رہا ہے، تو اس کا فعل کیا عمل کرے گا؟ ذکرہ سے ذکر ان سے اگر فعل لیں ہم، ذکرہ لیں، یذکرو لیں، اذکر لیں، اس کچھ نے بھی لیں، یاد کیا، اس نے ذکر کیا، اس نے وہ تو ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہ تو ترجمہ کر رہے ہیں، وہ بعد میں آنے والے اسماء پر کیا ایکٹ کرے گا؟ ذکرہ ہے تو ذکرہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، رفع کی حالت میں ہوگی، جی اور مفعول نصب کی حالت میں ہوگا، یہ عمل ہے نا اس فعل کا۔ جی تو بالکل یاد کرنا وہ تو ترجمہ ہے نا، ترجمے پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی عمل فعلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ مصدر ہے، مصدر کی جگہ اگر یہاں پر فعل ہوتا ذکرہ تو اس کے بعد ایک فاعل ہوتا جو رفع کی حالت میں آتا، ایک مفعول ہوتا جو نصب کی حالت میں آتا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ یہاں وہ فعل تو نہیں آیا، مصدر آیا ہے، لیکن کام یہ وہی کر رہا ہے جو اگر فعل ہوتا تو عمل ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ بات، اس کو یوں لکھا جاتا ہے مصدر یعمل عمل فعلہ کم۔ اچھا اس کو لیکن یہ ہے مضاف، اور اس ضمیر کو کہتے ہیں جی یہ مضاف الیہ ہے لفظ کے اعتبار سے، لفظاً جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ذکر مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر ٹھیک ہے، لفظاً جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن معنن کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، فائل کا، کس کا؟ فائل کا معنی، فائل کا معنی، فائل والا معنی دے رہا ہے، مانن فائل بن رہا ہے یہ ذکرکم۔ تو اب اعراب کی جب ہم بات کریں گے تو اعراب میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ والا اعراب، اعراب جو ہے وہ لفظ کا ہوتا ہے یا معنی کا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں۔ لفظ کا ہوگا تو مجروری تو کہلائے گا۔ اعراب کی جب ہم بات کریں گے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ کم مجروری ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ معنی میں اگرچہ یہ فائل والا معنی دے رہا ہے لیکن اعراب چونکہ لفظ کا ہوتا ہے معنی کا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم لفظ کو دیکھیں گے، لفظ میں یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم مبنی نہیں کہیں گے، محلن مبنی تو یہ ہے نا، دیکھیں جب کوئی اسم مبنی بھی ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ مبنی ہے، یہ فی محل رفع ہے، یہ فی محل جر ہے، فی محل نصب، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ فی محل جر ہوگا، ہم کہیں گے یہ مبنی فی محل جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور بریکٹس میں ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ معنی مضاف الیہ والا دے رہا ہے، سوری فائل والا دے رہا ہے معنی، ٹھیک ہے؟ اور آباء جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مفعول بھی ہے اس مصدر کے لیے، صرف اباء جی آباء، اور مفعول بھی ہے پیچھے والے کے لیے، مفعول بھی ہے، اور آگے چونکہ وہ بھی مضاف بن رہا ہے کم کے ساتھ تو اس کے لیے مضاف ہے، اور آگے کم مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا؟ واضح ہو گئی بات؟ جی سر، خیال ہے الحمدللہ۔ اچھا جی اب رہ گیا جی یہ ایک او اشد ذکر، اشدہ کو جو ہے وہ کہا گیا جی کہ یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل،
اچھا ایک یہ ہے کہ او کا معنی ہم نے ویسے کیا پڑھا ہے؟ او کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا او کا ترجمہ ہم نے کیا ہے یا. تو یہاں لیکن یہ یا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہے بلکہ. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ ترجمہ کیا ہم نے؟ اذکر اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، تمہارے اپنے آبا کو یاد کرنے کی طرح، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید یاد کرنا. سر یہ اسم تفضیل کی وجہ سے یہ ترجمہ ایسے چینج ہوا ہے؟ نہیں، یہ اس پورے جملے کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے یہ او کا ترجمہ یہاں بل والا کیا گیا ہے، اوکے سر. صرف اس میں تبدیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو صرف او یا والا ترجمہ لیں نا تو پھر وہ مطلب جملے کا جو تقاضا ہے اس مقام پر لانے کا وہ کوئی صحیح سمجھ میں نہیں بیٹھتا کہ تم اپنے آبا کی طرح اللہ کو یاد کرو یا اس سے زیادہ یاد کرو. گویا کہ یہ ایک قسم کی آپشن دے دی گئی ہے کہ تم اتنا یاد کرو یا اس سے زیادہ یاد کرو، جبکہ یہاں پر آپشن نہیں دی جا رہی بلکہ ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے. اس کی شرح کی تھوڑی سی ہم بات کریں گے یہ الفاظ کمپلیٹ ہو جائیں تو، کہ اس کے پیچھے بات کیا تھی، یہ ان آیات کی وجہ سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے. تو یہاں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اپنے باپ دادوں کے ذکر کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اگر تم حج کرنے آئے ہوئے ہو، نیکی کمانے کے لیے آئے ہوئے ہو، تو باپ دادوں کو یاد کر کے تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ہاں اللہ کو یاد کرو گے تو اس سے تو تمہیں اجر ملے گا، کوئی نیکیاں ملیں گی. تو باپ دادوں کے ذکر کی بجائے تمہیں زیادہ ذکر کرنا چاہیے اللہ کا. تو اشدہ جو ہے وہ جی ذکر مفعول بھی بن رہا ہے، تمیز اشدہ تمیز بن رہا ہے نا. اشدہ یا زیادہ سخت، زیادہ شدید کیا، کس حوالے سے؟ ذکر کے حوالے سے. صحیح، یہ منصوب ہے ادھر اشدہ جو ہے. جی اشدہ جو ہے یہ بھی منصوب ہے، بالکل. یہ تو تمیز کی وجہ سے ہے نا جی. وہ ذکرن تمیز ہے، ذکرن تمیز ہے. اشدہ جو ہے وہ تمیز نہیں ہے. اشدہ جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اذکر اللہ اشد ذکرا. تو اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جگہ آ رہا ہے، اذکر کا مفعول مطلق کی جگہ پہ آ رہا ہے. سر وہ اللہ جیسے کا ہم نے مثال پڑھی تھی ذکر اللہ و ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرن والا. جی تو سر اشدہ جو ہے مفعول جیسے یہاں پہ جو مفعول بھی ہمارا آیا تھا وہ اللہ آیا تھا، اشدہ مفعول مطلق آ گیا اور ذکرن تمہیز آ گیا. جی اچھا جی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، یہ تو بڑا سمپل سا لگ رہا ہے. ربنا میں ربا نصب کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ سر یہ اس سے پہلے یا صبر کی یا چھپا ہوا ہے اور یہ منادہ مضاف بن رہا ہے، اور منادہ مضاف جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر دنیا میں دنیا کا اعراب کیا ہے؟ یہ مجرور ہوگا فی کی وجہ سے. مجرور ہے، فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اور جر کی علامت کیا بتائیں گے دنیا میں؟ سر یہ تو وہ ہے نا یا بتائیں یہ بھی مقصور نہیں ہے. اسم مقصور ہے تو اسم مقصور کو کیسے بتاتے ہیں؟ کسرہ مقدرہ ہو جائے. اچھا اس میں دونوں رائے دی گئی ہیں کہ اس کو کسرہ مقدرہ کہا جائے، بلکہ جی اس کو یہاں پر کسرہ مقدرہ ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ ال کے ساتھ آ رہا ہے. اب دنیا، ویسے یہ دنیا جو ہے وہ غیر منصرف بنتا ہے نا. اگر ال نہ آ رہا ہوتا تو پھر فتح مقدرہ کہتے ہیں. پھر فتحہ مقدرہ کہتے. جی اچھا یہ اب دنیا ہے، ال فتح ظاہرہ نہیں، فتح مقدرہ. دنیا اسم مقصور ہے نا، اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے. موسیٰ یہ تو تب ہونا تھا نا جی اگر فی بھی نہ ہوتا اور ال بھی نہ ہوتا. نہیں، فی ہوتا ال نہ ہوتا.
کہ اگر فی ہوتا اور ال نہ ہوتا تو دنیا نے رفع میں تو نہیں جانا تھا، پھر بھی اس نے مجروری رہنا تھا. فی دنیا سر اگر ہاں جی فی حرف جر، دنیا مجرور، لیکن یہ غیر منصرف. تو غیر منصرف میں جر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ فتحہ. اور لیکن یہ اسم مقصور بھی ہے. اسم مقصور میں اعراب مقدر ہوتا ہے، تو فتحہ مقدرہ ہوتا فی دنیا کی صورت میں ال کے بغیر. یہاں ال کے ساتھ ہے الدنیا، تو اسم غیر منصرف کے شروع میں اگر ال آئے تو جر کی حالت میں کسرہ آ سکتا ہے، اس لیے یہاں پر کسرہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس پر تو ویسے خیر اتنی بات کرنی نہیں تھی. یہ اگلا جو جملہ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، یہ ما جو ہے وہ نفی والا ما ہے، ما نافیہ. ٹھیک ہے جی. اور اس ما کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس میں ما کا اسم اور ما کی خبر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں پڑھ کے آئے؟ ما کا اسم اور ما کی خبر سر ابھی یہ ماں مستریہ والا ہی تھا نا شاید. نہیں، یہ ما مستریہ نہیں ہے. اچھا سر، ویسے وہ نہیں خبر اور اس کا وہ نہیں پڑھا ہم نے ابھی. ما نافیہ، اس کا اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں آئے گا، اور خبر جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. بی کے ساتھ مجرور، بی کے ساتھ مجرور بھی آ سکتی ہے، اور منصوب بھی آ سکتی ہے نصب کی حالت میں. بی کے ساتھ مجرور والی یہ تو لیسا کی طرح ہو گیا نا. بی کے ساتھ مجرور ہوگی تو چار مجرور شبہ الجملہ خبر بن رہا ہوگا. اس کی مثال ماللہ بغافل، کہ اللہ ما کا اسم اور بغافل جار مجرور شبہ الجملہ خبر ما. یہ والا کلیئر ہو گیا؟ با کے ساتھ جر کی حالت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اور ملہ غافلن، ماللہ غافلن، غافلن، یہاں پر یہ با کے بغیر آ جاتا ہے. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے. سر یہ لیسا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی لیسا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ما مشابہ بلیسا. یہ ما لیسا کی طرح ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے. کانا کی طرح. نہیں، کانا والا نہیں لیتے اس کو، اس کا نام ہی رکھا جاتا ہے ما مشابہ بلیسا. پھر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے اس ماں کی؟ ٹھیک. اس کی خبر، اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایک خبر ہوتی ہے جو یا تو نصب میں ہوگی یا با کے ساتھ ہوگی. اور یہ اس کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ اور ہوتا ہے. یہ وہ والا ما ہے جو اسم کے ساتھ آ رہا ہے. فعل والا ما جو ہم نے پڑھا تھا ما فعلا والا، وہ ما مشابہ بلیسا نہیں کہلائے گا. پھر اس کے بعد ہمیشہ ایک جملہ اسمیہ آتا ہے نا؟ جی جی، اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا. اچھا جی، اب یہ آیت میں لکھا ہوا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. اب یہ ما تو نفی والا ہے، لیکن اس کا اسم کہاں ڈھونڈیں گے؟ کوئی رفع والا اسم تو نظر نہیں آ رہا. پھر اور تو اس صورت میں
اس صورت اس میں میں اس کی تو ہو ضمیر ہے جو چھپی ہوئی نہیں لہو ضمیر جو ہے وہ تو چھپ یہ جار مجرور میں آ رہی ہے نا، تو ما کی خبر بن گئی یہ لہو لہو، جار مجرور شبہ جملہ جملہ خبر، فی الآخرتی سمپل جار مجرور ہے، اس کو شبہ الجملہ نہیں کہیں گے۔ من کو کہتے ہیں یہ زائدہ ہے، زائدہ، لیکن اس کو زائدہ کے ساتھ ساتھ اس زائدہ ہوتے ہوئے بھی اس کا فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا ہے؟ تاکید کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور خلاقن یہ سمجھنے والا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں خلاقن، سر یہ ہے اس کی خبر اسم مجرور محلن منصوب لفظاً اور مرفوع محلن، یہ بن جائے گا اسم لا۔ بعض نے اس کو اسم لا کہا اور بعض نے اس کو کہا ما نافیہ اور اس کے بعد ختم کر دی، اور لہو خبر اور من زائدہ اور خلاقن کو کہا کہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ سر تو اسم مبتدا لا کے مؤخر بعد اس کو ماں نہیں کہنا تھا ہم نے؟ سوری اسم ما، لا میں نے غلطی سے لکھ دیا، اسم ما۔ سر یہ لہو جو ہے یہ خبر کیسے بنی جی؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو اگر اس کو جار مجرور کرنا ہے تو پھر تو بی آنا چاہیے تھا نا۔ ہاں سر یہ بھی آپ نے بی بی کے ساتھ کہا تھا، اور سر کوئی لیکن کوئی مطلب بھی بی کا لکھوایا تھا یا لا جار مجرور آئے گا نا سر، لیکن آپ نے جو دو ایگزامشنز آپ لکھوائی نے ہیں کہا اس تھا میں یہ لکھا بی کے ساتھ کوئی مجرور بھی یا حرف منصوب؟ جار آ سکتا ہے۔ کوئی بھی حرف جر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو جو ہے نا اصل میں تھوڑی سی ڈیٹیل لام اس میں اور جارا ہے، میں پڑا اس تھا میں جانا نہیں چاہ رہا فی الحال۔ ایک بار لام دیکھیں جارا پڑا تھا یہ وہی ہے نہیں سر آپ لام جائیں گے جارا۔ تو پھر سمجھ آئے گی، ایسے تو دونوں کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، نہ بی آ یس رہا نہ سر، کوئی یا منصوب اللہ اسم سر آ آپ رہا کے ہے۔ چار سر مجرور آئے گا۔ آپ نے سر لئیسا کے اچھا ساتھ چلیں بھی چلیں بتایا چلیں تھا چلیں نا۔ میں کرتا ہوں ما لہو من خلاقن، اور یہاں پر میں کہہ رہا ہوں ثابتن۔ اب لیں اس کو، یہ ما اچھا یہ اس کی خبر ہے، یہ جار مجرور اس سے لنکڈ ہو رہا ہے، اور یہ من زائدہ ہے، اور خلاقن کی وہی بات کہ یہ مجرور لفظاً ہے اور مرفوع محلن ہے، اور یہ اسم ما ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اصل میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے اس کی ایکچوئل خبر جو ہے وہ معذوف ہے، یہ لہو اس کی جگہ پہ آیا۔ اب سمجھ آئی، سمجھیے اب آئی ہے جی۔ اچھا سمجھیے اب آئیے، یہ سمجھ آ جب رہا ہے آپ سمجھ کو؟ نہ آئے وہ تب محذوف کر دے اس کو، مجھے یہی سمجھ آئی ہے۔ ہاں ایک مطلب بار ہم یہ نے جار پڑھا تھا دیکھیں، جار مجرور ایک سمپل سی بات ذہن میں پلے باندھ لیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا جب بھی جار مجرور شبہ الجملہ خبر اس کی معذوفی ہوتی ہے۔ یہ والا اسٹیٹمنٹ بولیں تو آپ کے ذہن میں انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں خبر نہیں ہے، اصل میں خبر کوئی چھپی ہوئی ہے۔ جب بھی آئے گا اچھا اصل جی، میں اچھا جی۔ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ جار مجرور اس کے قائم مقام آ گیا، یہاں پر اس کی جگہ پہ آ گیا جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ہمارے۔ مثلا کہتے ہیں نا لہم عذاب علیم، تو ہم کہتے ہیں لہم جار مجرور شبہ الجملہ خبر، عذاب مبتدا مؤخر، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ہے عذاب۔ تو یہ ہے کہاں سے لیا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ کانا یکونو کن کائن ہونے والا، یہ یعنی کہ وہی ہے۔ کان لہم ہوگا۔ اچھا انن ثابتن، یہ 3-4 الفاظ ہیں جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ ثابتن، موجود، اور موجود، اور ایک حاصل۔
یہ 4 الفاظ ہیں جو کسی بھی جگہ جار مجرور ہے تو اس سے پہلے آپ اس کو ازیوم کر لیں کہ یہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ اصل میں خبر بنتا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے لہم سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں یہ اس موضوع پر میں اس لیے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ ہم کسی 7 میں بھی جا کر یہ بات نہیں کرتے۔ یہ سارے اسم فائل ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، ثابتن کائنن؟ الفائل ہے، ثابتن کائنن، موجودن اسم مفعول ہے، حاصلن جو ہے وہ اسم فائل ہے۔ ثابتن کا معنی کیا ہے؟ ثابتن اردو میں جو ہم کہتے ہیں ثابت، اسی معنی میں ثابت قدم، ثابت قدم نہیں سر، قدم نہیں ہے، صرف ثابت ہے، ثابت ہو گئی یہ بات۔ اچھا یہ وہی مفہوم ہے ثابت جو اردو میں ثابت ہم کہتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی تو ثابتن ثابت ہونے والا۔ کائنن، کانا کا معنی تھا وہ تھا، تو یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تو کائنن ہونے والا، موجودن پایا جانے والا، موجود ہے پایا جانے والا، حاصلن حاصل ہے۔ تو یہ کسی بھی جار مجرور کے ساتھ اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کہیں جار مجرور خبر کی جگہ پر آ رہا ہو تو یہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گا۔ تو سر یہ پتہ لیکن یہ کیسے فیل تو نہیں ہے سر، اس وہ کو آپ تو دیکھیں کہہ رہے تھے فیل محذوف ہوتا ہے، تو یہ تو فائل اور وہ ساری چیزیں اس سے ہی ہے نہیں تو میں نے کیا کہا ہے؟ سر، وہ فیل نہیں محذوف ہوتا کہ کچھ بھی assume کر سکتا ہے، کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ میں نے شروع میں اسی لیے کہا نا کہ میں ادھر نہیں آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں پھر جو ہے نا وہ باتیں اور نکلتی ہیں کہ اس میں فیل کیوں نہیں لے رہے، پھر اسم فائل ہی کیوں لے رہے ہیں، مصدر کیوں نہیں لے رہے، یہ سارے سوال آئیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو میں نے لہو کو سمپل خبر لے لی۔ سر اس جملے کو سمپل ہم جتنی ہم نے ابھی تک گرامر پڑھی ہوئی ہے، سمپل اس کا انالیسس کیسے کریں گے؟ یہ ما لہو فی الآخرۃ، چلیں سب سے آسان والا انالیسس لیتے ہیں۔ ما لہو فی الآخرۃ، کوئی محذوف نہیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ فی الآخرۃ من خلاق، ما فی الآخرتوں کو کیا کہیں گے؟ فی الآخرہ کیا چیز؟ جار مجرور بس۔ اچھا، ما نافیہ، اور یہاں پر بات ختم۔ لہو خبر مقدم، جار مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم، فی الآخرۃ اضافی جار مجرور ہے یہ، یعنی اس کا کوئی مبتدا یا خبر میں کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من زائدہ، خلاق مجرور لفظاً مرفوع محلاً، اور یہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر، اس میں کوئی معذوف نہیں نکالا ہم نے۔ سر فی الحال یہی ٹھیک ہے، وہ باقی والی چیزیں تھوڑا سا بھی ان ٹھیک کو ہو بعد گیا، کے لیے۔ یہ والی آسان ہے، تو ہم اسی کو آخری اور حتمی بات ہے کہ ہم کوئی بھی معذوف نہیں نکالیں گے، کوئی جو ہے نا وہ اس چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم سمپل لے لیں گے ما نافیہ ہے، اور اس کے بعد لہو خبر مقدم، اور من زائدہ خلاقن جو ہے یہ اس کا ہے تو جر کی حالت میں نظر آ رہا، لیکن محلن یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ یہ محلن کیسے پتہ چلے کہ یہ مرفوع ہے؟ محلن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع ہے؟ دیکھیں اس من کو اگر نکال دیں، اس من کو اگر نکال دیں، اس من کو اگر نکال دیں تو جملہ بنے گا لہو فی الآخرۃ خلاقن، ترجمہ کیا ہوگا؟ ما کو چلے لے لیں، ما لہو فی الآخرۃ خلاق، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں حصہ، کوئی حصہ، ٹھیک ہے کوئی جی، نہیں آئے گا، من کے سمجھ بغیر آ گئی ہوگا جی، تو نہیں آئے گا۔ ما لہو فی ٹھیک ہے، الآخرۃ خلاق، نہیں ہے ان کے لیے، اس کے لیے آخرت میں حصہ، جبکہ ٹھیک ہو گیا نیچے سر۔ والا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، تو یہ من صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، زائدہ ہونے کے باوجود من اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے پھر بھی جر دے دی ہے۔ من کو سر ہٹا وہ کر بھی حرف دیکھیں تو جملے کا بیسک مفہوم چینج نہیں ہو رہا۔ حرف ہی ہے نا من، حرف والا جی من ہے حرف نا؟ جر ہے، من حرف جر ہے، جب بھی آئے گا حرف جر ہوگا۔
वायदा का मतलब यहाँ जायद से ही है ना मुराद, जायद एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जी। तो ये इस एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि इसके बगैर भी मफहूम कंप्लीट था, होता इसको जायद लाए हैं, लेकिन ये कोई बेमकसद जायद नहीं है, बल्कि इसने आकर जुमले में एक बेसिक मफहूम के अंदर थोड़ा सा इजाफा किया है, ताकीद पैदा की है, नकरा को मजीद नकरा किया है इसने, मजीद जोर नकरा देने कर के दिया, जोर देने के लिए मजीद नकरा बना दिया है। कोई हिस्सा नहीं है, ये कोई का तर्जुमा जो हम कर रहे हैं ये इसी मिन का कर रहे हैं। जी सर हफ्सा। सर ये आपने जो सिंपल वाला किया उसमें तो फिर खबर भी वो बन गई है, जार मजरूर वाली बन गई है, और लहू खबर और मुब्तदा भी जार मजरूर वाला बन गया है। मुब्तदा, मैंने यही तो कहा कि ये मिन जायदा है, मुब्तदा लेकिन सिंपल तो सर नहीं कहा कि जार मजरूर मुब्तदा है। लेकिन इसमें सर पहले वो मुहल्लन वैसे का हम लोग इस तरह के जी मुहल्लन करके कर लेते होते थे ना, लेकिन उसको हम जार मजरूरी कंसिडर करते होते थे। किसको? तो वो जब भी हमारे पास कोई खबर या मुब्तदा आता है, मुब्तदा हमने ये कहा था कि उसके शुरू में नहीं, कोई देखें मुक़द्दम। खबर में जब आ रहा है ना, अभी जो पिछली बात की है मैं उस जी पर जी, दोबारा नहीं जाना चाह रहा अच्छा कि अच्छा ठीक खबर है सर। तो जब भी आ रही है खबर, तो उससे पहले हम कहते हैं, अभी जो बात की कि खबर जी को जी जब जी भी हम जी, शिबुल जुमला खबर बना रहे हैं वो असल खबर नहीं है, उससे पहले कुछ और है, बिल्कुल। जो खबर थी ये उसकी जगह आ रहा है। यस जबकि सर, मिन खलाक वाले केस में ये चीज नहीं है। ये मुब्तदा वाली कैसे बन गई है मिन मुझे ये नहीं खलाक आ रही का तो क्योंकि ऊपर जुमला दूसरा लिख दिया ना मैंने कि मिन को हटाकर लिखें तो खलाकुन मुब्तदा बन रहा है। मिन जायद आया ताकीद के लिए, लेकिन इस जायद की ताकीद की वजह से ताकीद के लिए आया है, लेकिन ये है हरफ जर मिन, जी एग्जैक्टली तो ये अपना जर वाला अमल जरूर करेगा, अगरचे है ये जायद है, अमल जरूर करेगा अपना। तो ये तो उस मिन की मजबूरी की वजह से खलाकिन जर की हालत में चला गया है, तो इसलिए हमने इसको सीधा साधा ये नहीं कह दिया कि मिन जार और मजरूर मिलकर मुब्तदा हो गया, नहीं। सही सही यहाँ हम कह रहे हैं मिन जायदा, उसको बात जायदा। खत्म। और खलाकिन की बात की है कि ये लफ्जों में तो मजरूर नजर आ रहा है, लेकिन महल्लन मरफू है क्योंकि ठीक ये है। मुब्तदा है। और दो इस बातें तरह अलग हैं। जब हम यस जार सर समझ मजरूर आती, को खबर कहते हैं तो हम जार मजरूर दोनों को मिलाकर कहते हैं ये दोनों खबर को है। लेते हैं। ठीक ठीक जबकि मिन खलाकिन में मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम ये नहीं बात कर रहे कि मिन खलाकिन जार मजरूर जार दोनों मजरूर, मिलकर जार मजरूर मुब्तदा है, ये बात नहीं है। सही है। मिन अलग सिर्फ है, खलाक मुब्तदा है। सिर्फ और खलाकिन की बात है खलाक कि अलग है। खलाकिन लफ्जों में मजरूर है, लेकिन महल्लन मरफू है क्योंकि मुब्तदा है। जी जी सर, सर जज़ाकल्लाह वैसे खैर। हमने कभी भी मुब्तदा जार मजरूर के साथ नहीं बनाया, मुब्तदा हमेशा जो है वो फेल ही होगा मेरे ख्याल से, जो अभी तक हमने कभी भी फेल हमने नहीं है मुब्तदा सब, जार मजरूर नहीं बनाया। नहीं है जार हाँ, मजरूर कभी भी मुब्तदा हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो खाली इसम ही होगा। मुब्तदा और हमेशा एग्जांपल्स हैं जो है इस तरह वो, के, और जी एग्जांपल्स हैं इस तरह के मिन के साथ, और एग्जांपल्स इसके होंगी। जी सूरह आले इमरान में है मालहू फिल मालहू, कल ही मैं देख रहा था, अमालहुम मिन नासिरीन, कुछ इस तरीके से है जी, अमालहुम मिन नासिरीन, ये कुरान में आई है इस तरह से मिसालें। ये तो सर मिन इस तरह का नासिरीन जुमला आ रहा है जो अब जब जो अभी तक हमने सूरह बकरा पढ़ी है, जी, ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन वाला ये पहला ही जुमला है। आई थिंक सो पहले ही है शायद, अगर इससे पहले कोई गुजरा हुआ है तो मैं तलाश करूंगा फिर आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन या मेरे ख्याल में भी ये पहले ही है। पहला ही है। मालहुम मिन नासिरीन, ये आया कुरान में मेरे ख्याल से एक से ज्यादा दफा आया, तो वहां भी ऐसी ही सूरत है कि लहुम माँ, वहां पर भी आसान तरीके से बात करें तो यही होगा कि माँ नाफिया है, लहुम जार मजरूर खबर मुकद्दम, मिन जायदा, नासिरीना मजरूर है लफ्जों के एतबार से लेकिन मरफू है महल के एतबार से और वो मुब्तदा बन रहा है। ठीक है जी। सही हो। तो ये तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आ जाए थोड़ी सी इसकी शरह के हवाले से बात। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फضला मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर कुछ गुनाह कि तुम कमा लो कुछ फضल अपने रब की तरफ से।
उसका इशारा नहीं कोई दिया हुआ, सॉरी, इशारा। इसका इशारा अच्छा, नहीं कोई दिया यहाँ हुआ। पर तीन इशारात यहाँ पर बनते हैं जी। पहला इशारा आयत नंबर 198 का कि हज के दौरान तिजारत जायज, ट्रेडिंग इज अलाउड इन द डेज ऑफ हज। और सर ये वाले सवाल भी अब आ सकते हैं क्विज में, क्योंकि अब हम इशारों वाला नहीं, इशारों के सवाल नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपकी यहाँ स्टडी के लिए, सवाल नहीं आएंगे इशारे। और सुम्मा अफीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास में निकलो जहां से बाकी सब निकलते हैं, ठीक है। और फ़ैज़ा क़ज़यतुम आयत नंबर 200 का इशारा दिया गया है जी के मनासिक की तकमील पर अल्लाह का जिक्र। तीन बातें हैं यहाँ पे। पहली आयत में बात की गई कि तिजारत की इजाजत है, दूसरी आयत में बात की गई कि जहां से बाकी लोग निकल रहे हैं तुम भी वहीं से निकलो, और तीसरी आयत में बात की गई कि जब मनासिक पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो। ये तो हो गए इसके इशारे। अब यहाँ पर थोड़ी सी शरह देखिए तो क्या मुराद है जी के इस्लाम से पहले जब हज का मौसम आया करता था तो वहां पर तीन बड़े बाजार लगा करते थे, उकाज, जुल्मजाज और एक तीसरा नाम था। तो ये तीन बड़े बड़े बाजार लगते थे हज के मौसम में। लोग जो है ये किया करते थे कि बाहर से आने वालों के साथ खरीदो फरोख्त करते, और यही इनका गुजर बसर का जरिया था, खासतौर पे मक्का वालों का। जब इस्लाम आ गया तो इस्लाम आने के बाद जो सहाबा किराम थे उनके दिलों में ये तशवीश पैदा हुई कि ये काम तो हम हज तो जो है वो इबादत है, तो इबादत तो फिर सिर्फ इबादत होनी चाहिए, इसमें तो हम तिजारत अगर करें तो ये शायद हमारे लिए जायज़ नहीं है। वो डरते थे। और इसमें मुख्तलिफ जो है वो किबार सहाबा के हवाले से लिखा गया, तफासिर में सही बुखारी की रिवायात में भी है कि उनसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से गालिबन किसी ने पूछा कि हम हज के दिनों में खुद हज भी कर रहे होते हैं और हमारे पास जो एक्स्ट्रा सवारियां होती हैं वो हम किराए पे दे देते हैं, बाकी लोगों को हज के लिए उनके ज़रूरत पड़ती है तो हम वो किराए पे देते हैं, तो वो उससे हमें जो है वो हम खुद हज भी कर रहे होते हैं और हमारी सवारियां चल रही होती हैं, इसी दौरान हम वो डील्स भी कर रहे होते हैं। तो हमें ये एक खदशा रहता है कि कहीं हमारे हज में कोई असर तो नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा क्या तुम अरफात का वकूफ़ करते हो, तुम मिना जाते हो, जो रमी जमार करते हो, ये सारे काम करते हो? हाँ जी करते हैं। तो उन्होंने कहा हज तो वो है, बाकी अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दी है कि तुम इस दौरान में अगर फजल तलाश करो अल्लाह का, यानी कोई तिजारत करो, खरीदो फरोख्त करो, तो उसमें कुछ गुनाह और मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, इसका यह मतलब भी नहीं है कि वहां पर करना है कोई उस वक्त में कोई तिजारत करेंगे तो वो कोई सवाब का काम होगा। आम दिनों में जैसे अलाउड है, यहाँ पर भी सिर्फ इजाजत दी गई है कि ठीक है अगर कोई करना चाहता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये कोई गलत काम कर रहा है, ये जायज है, कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या जी, फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हरामी वज़कुरूहु कमा हदाकुम। और ये कहा गया जी के जनरली बात की गई है कि जिस तरीके से तुम्हें मनासिक सिखा दिए गए हैं, अज़कार सिखा दिए गए हैं, तलबिया सिखा दिए गया है, जिक्र के तरीके बता दिए गए हैं कि तुमने कहाँ पर कैसे तस्बीह, तहलील और तकबीर वगैरह की कसरत करनी है हज के दिनों में, तो तुम उसी तरीके से जिक्र करो। इससे पहले तो तुम गुमराह थे, यानी तुम्हें पता ही नहीं था कि हमने करना क्या है। तुम ये बाकी आना जाना तो करते थे, अरफात में वकूफ भी हो जाता था और तुम मुज़दलिफा भी चले जाते थे, रमी जमार भी कर लेते थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि हमने इसमें कोई अज़कार वगैरह क्या करने हैं। तो अब तुम्हें बतला दिए गए हैं, अब तुम जो है वो उन अज़कार के मुताबिक जो जिक्र हैं वो जिक्र करते रहो। फिर अगली आयत में जो बात की गई है मिन हैसु अफ़ाज़न नास, इसमें भी एक चीज है कि जो अहले मक्का थे वो अपने आप को ना थोड़ा सा सुपीरियर समझते थे, तो वो अरफात में नहीं जाते थे। वो कहते थे ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं ये तो अरफात में जाकर वकूफ करें, हम इनके साथ नहीं बैठते। वो अरफात की जो हुदूद शुरू होती थी उससे थोड़ा सा पहले ही जो है वो अपना पड़ाव डाल लेते थे और कहते थे बस हमारा ये, क्योंकि हम मक्का वाले हैं, हरम वाले हैं, तो हम जो है वो उधर नहीं जाएंगे उन लोगों के साथ, हमारा और उनके दरमियान कोई फर्क होना चाहिए। तो उस चीज को बताया गया यहाँ पर कि नहीं, हुक्म यह है कि अरफात का वकूफ जो है वो हज का रुकन आज़म है, हज का रुकन आज़म है वकूफ अरफात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरज ढलने से पहले जो है वो अरफात के में क़याम कर लिया तो उसने हज को पा लिया।
تو عرفات کا جو وقوف ہے وہ سب سے اہم رکن ہے. باقی ارکان میں سے اگر کوئی چیز مس ہو جاتا ہے تو اس کو دم وغیرہ دے کر اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عرفات کا وقوف ہی چھوٹ گیا تو آئی تھنک اس کا کوئی پھر دم وغیرہ نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا. عرفات کا وقوف فرائض میں سے ہے، لازمی ارکان میں سے، بلکہ یہی ایک ہے جس کو تمام جو ہے وہ علماء نے، اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ وقوف عرفات لازم اور ضروری ہے. باقی مزدلفہ وغیرہ کے بارے میں بعض اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ لازم واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مستحب ہے. ادھر دونوں رائے موجود ہیں، لیکن عرفات کے بارے میں یہ متفقہ ہے کہ وہاں پر عرفات کا وقوف ضروری ہے حج میں. ٹھیک ہے جی. اور افاض الناس سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں دو بات کی گئی. ایک یہ ہے کہ جنرلی بات ہے کہ جہاں باقی سارے لوگ گئے ہوئے تم بھی وہیں جاؤ اور ادھر ہی سے نکلو. افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے باقی لوگ نکل رہے ہیں تم بھی وہیں سے نکلو. اور دوسری کہا گیا کہ یہاں الناس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے جہاں سے عرفات کا وقوف کر کے جس طریقے سے انہوں نے مناسک ادا کیے تھے، تم بھی اسی طریقے سے مناسک ادا کرو. اور استغفار کی کثرت بتائی گئی ہے، کیونکہ رکن اعظم مکمل ہو گیا تو اب استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو. اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی بھلائی کا، نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کر لینا چاہیے. اور اس استغفار کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے کام کرنے کا حق تھا، ہم انسان ہونے کی وجہ سے یقیناً اس انداز سے اور اس پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو کمی کوتاہی ہے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آگے کیا جی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تمہارے اپنے آبا. یہ ہوتا کیا تھا کہ خاص طور پر یہ جو مکہ کے لوگ تھے، ان کے اندر جو قبائلی عصبیت زیادہ تھی، تو جب یہ مناسک حج سے فارغ ہوتے تو اپنے گھروں میں واپس آنے سے پہلے وہاں پر بیٹھتے اور جو ہے وہ قصے کہانیاں شروع کر دیتے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے قصے شروع کر دیتے. اس کو بھی دونوں طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ حج کے مناسک پورا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کہانیاں سناتے، میرے باپ نے اتنے قتل کیے، میرا باپ اتنا سخی تھا، میرا باپ کی اتنی زمینیں تھیں، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، تو وہیں کرتے تھے. تو تنبیہن گویا کہا جا رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کے تذکرے نہ کرو، بلکہ اللہ کا اس سے بہترین ذکر کرو، اس سے زیادہ ذکر کرو. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جنرلی کہا گیا ہے کہ جس طرح عام دنوں میں تم ہر بات کے اوپر اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے ہو، تو تمہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی مناسک مکمل کر لینے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ جتنی شدت سے تم اپنے آبا و اجداد کی یاد کرتے رہتے ہو بار بار، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اس یاد کرنے میں اللہ سے دعائیں مانگنی بھی ہیں. اور پھر دوسری بات یہاں پر کہا گیا کہ پھر جب یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بس یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس سال بارشیں خوب ہوں تاکہ غلہ خوب آ جائے، اس سال جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں خوب تاجر آئیں تاکہ ہم اچھا جو ہے وہ روزگار کما سکیں. تو اس لیے دنیا کی چیزیں مانگتے تھے. تو وہ بھی ان کو تنبیہن کہا جا رہا ہے کہ جو صرف دنیا ہی کی دعائیں مانگتا رہے گا، آتنا فی دنیا، تو ٹھیک ہے. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہیں تو ان کو ہم دنیا دے دیتے ہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا ومن کان یرید، کس طریقے سے آتا ہے وہ دوسری جگہ پہ آیت آتی ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جی اشتیاق صاحب. سر اس میں جو لکھا ہوتا ہے کہ جب تم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، کہ جب تم ادا کر لو اپنے مناسک، تو یہ تو مزدلفہ کی بات ہے جہاں پہ ذکر کی بات ہو رہی ہے. تو مناسک تو پورے نہیں ہوتے، کیا ہو جاتے ہیں وہاں پہ؟ مناسک سے مراد جو ہے، یہاں جو بات ہے نا، مناسک سے مراد وہ ہے کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لازمی ارکان ہے، جو ضروری ہیں، جن کے بغیر حج ممکن ہی نہیں ہے، وہ مراد لیا گیا یہاں پر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم سے، کہ جو رکن اعظم ہے عرفات کا وقوف ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مزدلفہ میں گئے ہیں، وہاں پر آپ نے وقوف کیا ہے. اب اس کے بعد آپ کا وہ باقی ہے ابھی قربانی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رمی جمار وغیرہ. جی
تو وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں کہ قربانی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں میرا خیال ہے. اور رمی جماعت جو ہے اس کے لیے تو ویسے بھی ابھی 2 دن پڑے ہوئے ہیں، 2 دن تو کرنی ہے، تیسرے دن بھی اگر کوئی رک کے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور نہیں تو جلدی آ جائے تو اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جو ہم شاید اگلی آیات میں آنے والا ہے. تو یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر مناسک جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اہم ارکان ہو چکے ہیں. اب جو باقی ہیں وہ اتنے اس درجے کے نہیں ہیں، تو وہاں بیٹھ کر جب تم کر رہے ہو تو اب تم اللہ کو یاد کرو، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاؤ. تو یہاں اس مضمون کو دوبارہ ذکر کیا ہے. دوسری جگہ پر بھی آیا کہ جو لوگ دنیا مانگیں گے تو پھر ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہاں پر سمپل یہ بات کی ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا انہوں نے مانگی ہے، کیا انہیں دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی اس چیز کو بیان نہیں کیا ہے. لیکن دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن ہی میں کہ جو ہم سے دنیا مانگے گا تو ہم اسے دنیا کا کچھ حصہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہاں بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو دنیا مانگے گا تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگلی آیات آ رہی ہیں کہ لوگوں میں سے پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم یہ 3 آیتیں یہ والی بھی پوری کر لیں اور اگلے ہفتے ہم سارے کو ریوائز کریں، اور پھر کوئز کا ٹائم آ گیا ہمارا اس کے بعد، یعنی آیا نمبر 203 کی تکمیل کے بعد ہمارا کوئز ہے. چلیں اگلے ہفتے اس کو پورا کر لیں گے، اور اگر جلدی پورا ہو گیا تو ہم اسی ہفتے کو ریویژن والا ہفتہ ڈکلیئر کر لیں گے، نہیں تو ایک دن اور لے کر ریویژن کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ سر ٹھیک ہے، لیکن سر بچ پلیز گئے ہوم ورک وغیرہ بھجوا دیں. اچھی طرح ہونے چاہیے سر، ایک پورا وہ دن. سر ہوم یا تو ورکس آپ آپ کے ہوم جو ورک آئیں گے وہ سارے آپ کی پریکٹس، آپ ان سبھی ہوم ورکس کو اپنے لیے سیمپل کوئزز سمجھیے. سر ہوم ورک بھی نہیں آیا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو جتنے ہوم ورکس رکے ہوئے ہیں آپ کے، وہ سارے ہوم ورکس جو ہیں وہی آپ کے سیمپل کوئز بھی ہیں. اچھا سر، اگر آپ ایسا کیا کریں جب آپ ہماری کلاس لیتے ہیں تو چاہے کوئی ایک آیت سے آپ ہمیں جو ہے کچھ ایسا چھوٹا سا کوئز بنا کے ہمیں دے دیا کرے، تاکہ ہمیں تھوڑی سی، کیونکہ اب جب کوئز بھی نہیں آتے نا، اب اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس زیرو ہی ہوئے ہوئے ہیں. کیونکہ جب کوئز آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے پیٹرن کیا ہے، تھوڑا سا ہم وہ ساری ریسرچ بھی کرتے ہیں. کیونکہ ویسے تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ذرا وہ ایگزام والا تھوڑا آ جاتا ہے نا دماغ میں. تو اگر آپ کوئز نہیں بھیج سکتے تو تھوڑا بہت، کوئی بھی تھوڑا بہت ہمیں ایک ایکٹیویٹی دے دیا کرے، تاکہ جو ہم کوئز آپ کے آئیں گے وہ انشاءاللہ اکٹھے آ جائیں گے 2-3، پھر آپ کے اگلے 2 ہفتے پورے بزی ہو جانے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو وقت ہو چکا. کسی کا کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم کلوز کر لیں یہاں پہ. سر پیجز بتا دیں، 27 سے 33 تک ہوگا کوئز. یہ آیت نمبر دیکھ لینا، پھر جو بھی کسی کے پاس مصحف کوئی بھی ہے، اچھا کوئی بھی 203 تک آیت ہے. نمبر 203 تک ہوگا کوئز آپ کا. ٹھیک ہے، ٹھیک. آئی تھنک سر 178 سے ہے 203 تک، کیونکہ 177 تک تو ہم نے کر لیا ہوگا. 178 سر 178 ہے سے 203. 28 پیج تھا آئی تھنک. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تک کیا تھا. میں جی، دیکھ لوں گا وہاں پہ جو پچھلا کوئز تھا وہ ہمارا کون سی آیت تک تھا. سر جو ہمارا جو آپ نے سیمپل کوئز دیا تھا نا، آپ نے یہ پیج 28 کی یہ فرسٹ والی آیت ڈال دی تھی، ورنہ آپ نے کہا تھا یہ کوئز میں نہیں آئے گا. چلیں اس کو ریکنفرم کر لیں گے انشاءاللہ. بہرحال آخری آیت جو ہے وہ 203 ہوگی، 203. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.